اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں، چونکہ اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا۔ یہ جو ہمارے ارد گرد ایک جہان پھیلا ہوا ہے، ذرا اس پر غور کریں، تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی یعنی باہر کے جہان میں بھی، وفی انفسہم اور ان کے اندر کا جہان من کی دنیا میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا، کھل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ تو انسان اگر عبرت کی نظر ڈالے تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ دوسرا ذریعہ ایمان سیکھنے کا انبیاء کرام کے واقعات۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ تھا کہ ایمان والے ان واقعات سے سبق سیکھیں، اور ایک یہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہو جائے، سکون ہو جائے دل کو، کیونکہ دل غمزدہ ہوتا تھا کفار کی باتوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اسی لیے ریفرنس دیا جاتا تھا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا جیسا کہ ہم نے اپنے احکام نوح علیہ السلام پر نازل کیا۔ تو دیکھو پچھلا ریفرنس دیا گیا نا، فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ جیسے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تمہاری طرف ہم نے ان کو بھیجا۔ تو پچھلے ریفرنس دیے سمجھانے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے۔ اور تیسرا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھنا۔ دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو بنایا، اللہ نے دیکھو ان کو دنیا میں کیا مقام تسخیر عطا فرمایا۔ ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، تسخیر، مسخر کرنا۔ مومن جب ایمان کا کمال حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس کو مقام تسخیر عطا فرما دیتا ہے۔ مقام تسخیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے۔ مومن کا حکم آگ، پانی، ہوا اور مٹی چاروں کے اوپر چلتا ہے۔ ایک مثال سن لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنا، پھر اللہ نے ان کو مقام تسخیر عطا کیا۔ حدیث پاک میں ہے ان کے دور خلافت میں ایک جگہ سے آگ نکلی اور مدینہ کی طرف بڑھنی شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ تمیم داروی رضی اللہ عنہ کو، اور اس آگ کو جہاں سے نکلی وہیں واپس لوٹا کے آؤ۔ ان کے حکم سے وہ صحابی جاتے ہیں اور اپنی چادر کو چھانٹا بنا لیا اور چھانٹے کی طرح آگ کو مار رہے ہیں۔ جس پہاڑ سے آگ نکلی تھی آگ وہیں واپس لوٹ جاتی ہے۔ آگ حکم مانتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے پاؤں زمین پر مارا، فرمایا زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ نہیں رک جاتا ہے۔ زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے۔
کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل. ایک صحابی تھے جو کہیں جہاد کر رہے تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا. الفاظ ادا ہوئے. ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور میں نے وہ الفاظ سنے. ہوا نے حکم مانا، دریائے نیل کا پانی بند تھا، تو جو مسلمانوں کے امیر تھے، لشکر تھے، امیر لشکر، انہوں نے خط لکھا کہ یہاں تو کسی نوجوان لڑکی کو پانی میں ڈالنا پڑتا ہے تب پانی چلتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا، اے دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین تجھے حکم دیتے ہیں کہ چل. دریائے نیل کا پانی آج بھی چل رہا ہے. عمر ابن الخطاب کی عظمتوں کے پھریرے لہرا. تو مومن کو مقام تسخیر نصیب ہو جاتا ہے. یہ خدا کی بات مانتا ہے، اللہ مخلوق کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا. اور چوتھا، ان احادیث کو پڑھنا جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا مضمون بیان فرمایا. ان احادیث سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے. چنانچہ بہت سی احادیث ہیں، ان میں سے چند ایک احادیث جو ایمان سے متعلق ہیں وہ ذرا سن لیجئے. مضمون کی اہمیت ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ سے امید ہے آپ حضرات بیٹھیں گے. جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا مع النبی ونحن غلمان حذاورا. غلمان غلام کی جمع، کہ ہم لڑکے تھے قریب البلوغ اور نبی علیہ السلام کی ہم صحبت میں بیٹھتے تھے. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. اللہ کے نبی نے قرآن سے پہلے ہمیں ایمان سکھایا. اب مومن ہوتا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر چند ڈیفینیشنز بتائیں. جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، تو ڈیفینیشن بتائیں. فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ من المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزت آبرو سلامتی میں ہو، وہ مسلمان ہوتا ہے. پھر فرمایا والمؤمن، اور مومن کون ہوتا ہے؟ من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم. مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور مال امن میں ہو. آج دوسروں کی جانیں محفوظ ہیں ہم سے، دوسروں کے مال محفوظ ہیں ہم سے. سوچیں اگر نہیں تو ایمان کہاں گیا؟